اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیوز پسند کی، انشاءاللہ یہ بھی پسند کریں گے اور کمنٹس باکس میں جا کے ضرور مجھے کمنٹس کریں گے تاکہ میری دل جوئی ہو، میں اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر سے بہتر کر سکوں۔ نئے آنے والوں کے لیے خوش آمدید، ویلکم، اور ساتھ ریکویسٹ کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ جا کے ٹچ کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز انہیں فوراً سے پہلے مل جائیں اور وہ دیکھ سکیں۔ جناب، آج میں نے یوزل آپ سے وعدہ کیا تھا کچھ سیاستدان کے حوالے سے کچھ بات کروں گا، تو آج آصف علی زرداری صاحب ہمارے ایک اٹا کن ظاہر ہے اس ٹائم تقریباً سیاست میں لیڈ کر رہے ہیں سب کو۔ اس کو بایوگرافی یہ گوگل سے میں نے مختلف یہ جمع کیا ہے، گوگل پہ آپ جا کے اس کے بارے میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ حاضر خدمت ہے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام حاکم علی زرداری۔ حاکم علی زرداری ایک عام ذمہ دار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے۔ کسی بات پر حاکم علی زرداری کو ایک بڑا ہی زوردار تھپڑ دے مارا۔ حاکم علی زرداری اپنی بےعزتی نہ سہ سکے اور پی پی چھوڑ کر ANP میں شمولیت اختیار کر لی اور بھٹو سے خار دل میں رکھ لی۔ بھٹو کی پھانسی پر صدر ضیاء الحق کو اجرک پیش کی، لیکن غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا اور یہ انتقام ان کی اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو خاندان کے مکمل صفایا کر دینے پر ختم ہوا۔ حاکم علی زرداری نے 1988 اور 1993 کے انتخابات میں PPP کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی۔ 2011 کو بڑھاپے کے باعث بہت سی تکالیف میں مبتلا ہو کر پمز میں انتقال کر گئے۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی میں حاصل کی اور اوسط درجے میں میٹرک کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران بطور چائلڈ اداکار فلم ساز سجاد کی فلم منزل دور نہیں میں کام کیا، لیکن یہ فلم بالکل ہی ناکام رہی اور اس کے بعد پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی دوران بمبینو سینما میں جاب کرنے کا موقع ملا تو اپنے فلمی رجحان کے سبب زرداری نے یہ جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے بالآخر ٹکٹ کلرک کے عہدے تک پہنچ جانے میں کامیاب رہے۔ کامیابی دیر تک بمبینو سینما کی ٹکٹیں بلیک منی کماتے رہے۔ بمبینو ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے۔ ایک دن زرداری کے ہاتھ ایسا کاغذ لگا جس پر اس کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط تھے۔ زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آ گیا۔ زرداری نے ان دستخطوں کی بھرپور پریکٹس کی۔ اس دوران شیخ کاشف صاحب نے بمبینو کے نام سے سافٹ ڈرنکس اور ڈبہ پیکنگ میں جوس متعارف کروائے۔ ان کا بڑا اچھا رسپانس ملنے پر شیخ صاحب کی توجہ اس نئے کاروبار کی طرف ہو گئی۔ زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر کی۔ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے ان کی آفر قبول کر لی۔ زرداری نے 2 ایگریمنٹ تیار کروائے، ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بمبینو سینما کی فروخت کا ایگریمنٹ۔ کچھ عرصے کے بعد زرداری اور اس کے والد نے سیاسی عرص و رسوخ کام میں لاتے ہوئے جعلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر اس سینما پر قبضہ کر لیا۔ زرداری کی یہ باقاعدہ پہلی بڑی واردات تھی جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز صاحب ٹینشن سے بیمار ہو گئے اور ان کا بمبینو بزنس گروپ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 میں انتخابات ہوئے تو زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم دستیاب نہ ہونے پر واپس لے لیے۔ اس دوران بے نظیر بھٹو واپس پاکستان آئیں تو زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آ گیا۔ زرداری کی بہن فریال تارپول کی بے نظیر سے بچپن کی دوستی تھی۔ زرداری نے اپنا آئیڈیا اپنی فیملی سے ڈسکس کیا اور بے نظیر کا ذہن زرداری سے شادی کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال تارپول کو دے دیا۔ فریال تارپول پرانی دوستی کے بہانے بے نظیر سے چپک گئیں۔ بے نظیر کو تنہا اور مشکلات کا شکار دیکھ کر اپنا کام
बड़े उम्दा तरीके से करने लग पड़ी और जरदारी और बेनज़ीर के मुलाकातें करवाईं, जिनमें बेनज़ीर को एहसास दिलाया कि जरदारी उसके लिए बड़े ही काम की चीज़ है, धड़ल्ले वाला और काबिल एतमाद है, इसके रास्तों के सारे कांटे चुन लेगा। बेनज़ीर शादी के लिए मान गई और इस तरह से जरदारी की तो गोया लॉटरी निकल आई। 18 दिसंबर 1987 के दिन बड़े धूमधाम से ये शादी अंजाम पाई। 1988 के इंतखाबात में बेनज़ीर कामयाब होकर वज़ीर आज़म बन गई और जरदारी एक शैडो वज़ीर आज़म। हर एक फ़ाइल पर बेनज़ीर के दस्तखत करवाने का मुआवजा जरदारी वसूल करने लगा। फिर इससे आगे बात बढ़ी तो मिस्टर 10% मशहूर हो गए और बेनज़ीर के दौरे हुकूमत में बात बढ़ते बढ़ते 50% तक जा पहुंची। 1990 में बरतानवी ताजर मुर्तज़ा बुखारी की टांग से बम बांधकर ज़बरदस्ती उसके बैंक अकाउंट में मौजूद $8 लाख निकलवा लिए, जिस पर बहुत ज़्यादा शोर मच गया। तो करप्शन के इल्ज़ामात पर गुलाम इसहाक डार जी ये कहानी अभी चलती है जी। देखें कैसे कैसे ये लोग अपनी करप्शन के लिए काम करते हैं। जिस पर बहुत ज़्यादा शोर मच गया तो करप्शन के इल्ज़ामात पर गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर हुकूमत का बरतरफ करके आसिफ जरदारी और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ 19 रेफरेंस फाइल कर दिए, लेकिन बर वक्त कोई फ़ैसला न होने से 1990 के इंतखाबात में ये दोनों मियाँ बीवी दोबारा मुंतखब हो जाने में कामयाब रहे। इस दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, मगर हर किसी से टकराव और अख्तियारात और दौलत की हवस में 1993 में करप्शन के इल्ज़ामात पर दफ़ा के तहत बरतरफ कर दिए गए। मीर बख्श शेर मज़ारी की 58-2B निगरान काबीना बनी तो जरदारी इसमें शामिल हो गए। इसी दौरान गुलाम इसहाक खान का इंतकाल हो गया। इंतखाबात में बेनज़ीर को हुकूमत बनाने का मौका मिल गया। सरदार फारूक अहमद लगारी सदर मुंतखब हुए और करप्शन के वो 19 रेफरेंस बिल्कुल ही बेअसर होकर रह गए। जरदारी का हाथ और खुल गया और बड़े बड़े हाथ मारने लगे। इस दौर में फ्रांस से मिराज लड़का तैयारे और एटमी आबदोज़ के $4 अरब मालियत के सौदे हुए। आबदोज़ की असम्बलिंग कराची यार्ड में होना तय पाई। इन दोनों सौदों में मुबैना तौर पर बहुत भारी कमीशन तय पाई। आबदोज़ के कमीशन के आखिरी किस्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वाजबात की मुकम्मल अदायगी के बाद होना करार पाई। इस दौर में जरदारी पहली दफ़ा क्लीन शेव नज़र आए और ये बड़ी ही हैरान कुन बात थी। वाकफान हाल ने बताया कि मिस्टर जरदारी हुकूमती ताकत के ज़म में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के यहाँ जा घुसे और उनसे लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए दिया गया ब्लैंक की चेक मांगा। इस पर दोनों में शदीद झगड़ा हो गया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने गार्ड से जरदारी को खूब अच्छी तरह पिटवाया, जूते मरवाए और गंदे नापाक पानी से उसकी आधी मूंछ भी मंडवा दी। जरदारी को अच्छी खासी चोटें भी लगीं, कुछ जिस्म पर और कुछ दिलो दिमाग पर। 20 सितंबर 1996 की रात डॉक्टर शुएब सेडल की सरबराही में सिंध पुलिस ने ना रुकने के इल्ज़ाम पर फायरिंग करके मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर डाला। जब तक मीर मुर्तज़ा भुट्टो का दम निकल ना गया जाए वक़ुआ पर एम्बुलेंस को ना आने दिया गया। वजह मौत वो गोली बनी जो एक पिस्टल से थोड़े दूर के फासले से चलाई गई। इतने करीब से ये इंतकामी गोली कौन चला सकता था। इस कत्ल पर बेनज़ीर ने सिर्फ ज़बानी वाविला किया, क्योंकि इस ब्लैंक चेक का राज सिर्फ मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर के दरमियान था। यह केस बहुत जल्द दाखिले दफ्तर कर दिया गया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल और दफाई सौदों में इस कदर बड़ी करप्शन पर सदर फारूक लगारी शदीद परेशान हो गए और उन्होंने भी करप्शन के भयानक इल्ज़ामात पर 5 नवंबर 1996 के दिन PPP की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। 5 नवंबर 1996 के दिन जरदारी को गवर्नर हाउस पंजाब से गिरफ़्तार किया गया। जरदारी ने फ़रार होने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ ना दिया। जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर में बैकडोर चैनल से रबते 2004 में शुरू हो चुके थे। कुछ बर्फ़ पिघली तो आसिफ अली जरदारी को जज्बा खैर सगाली के तहत नवंबर 2004 में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के केस में पेश न होने पर एक दफ़ा फिर गिरफ़्तार हो गए, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत का रवैया नरम था। आसिफ जरदारी को हाउस अरेस्ट करके इनके घर को ही सब जेल का दर्जा दे दिया गया।
جنرل مشرف سے تعلقات میں مزید بہتری پر آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر ضمانت پر رہائی مل گئی اور اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً دبئی فرار ہو گیا۔ اپریل 2005 میں زرداری نے لاہور کا ایک مختصر دورہ کیا اور دوبارہ واپس چلا گیا۔ اس دورے میں جنرل مشرف سے تعلقات کو مزید وسعت دی اور اپنے خلاف انتہائی سنگین مقدمات پر عدالتی کارروائی ختم یا غیر مؤثر کرنے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی اور جنرل مشرف نے خود کو محفوظ راستہ یعنی سیف ایگزٹ کے عوض ان میاں بیوی کے لیے راستہ نکالنے پر ختم ہوئی۔ جنرل مشرف سے NRO کی حامی بھر لی جو بالآخر گواہٹ کا اشارہ ملتے ہی جی یہ چلتا ہے۔ جی آگے دیکھیں، بڑا مزہ آ رہا گا آپ کو یہ سٹوری سننے میں، کیسے کیسے ہمارے یہ ہیں اپنا سیاستدان کیا کچھ نہیں اپنے مفادات کے لیے کرتے۔ گواہٹ کا اشارہ ملتے ہی ستمبر 2007 میں بے نظیر نے دھوم دھڑکے سے پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا، جہاں جنرل مشرف نے NRO کے تحت ان میاں بیوی اور دیگر بہت سے سیاستدانوں پر عائد مقدمات ختم کر دیے اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ انتخابات کو بے نظیر نے اپنی ذاتی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے سارے ثمرات خود سمیٹنے کی ٹھانی اور آصف زرداری کو نئی حکومت کے قیام سے پہلے پاکستان آنے سے صاف منع کر دیا۔ آصف زرداری کو محسوس ہوا کہ بے نظیر اس سے بدظن ہو چکی ہے اور اب بے نظیر کو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں رہی اور وہ اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی متبادل پلاننگ شروع کر دی اور بے نظیر کے چیف سیکورٹی افسر اپنے خاص الخاص بندے خالد شہنشاہ سے رابطہ کر لیا۔ طالبان اور مسعود قبائل سے رابطہ کر کے ایک نیا پلان ترتیب دے دیا۔ بے نظیر کا آخری انتخابی جلسہ 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی میں تھا۔ بے نظیر کے چیف سیکورٹی افسر خالد شہنشاہ کی بدقسمتی کہ وہ بے نظیر کے ڈائس کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پر کھڑے حملے اور بے نظیر کو قتل کرنے کے اشارے کرتا ہوا اگلے پر انگلی چھڑی کرتا ہوا اگلے پر چھری کے انداز میں پھیرتا ہوا کیمروں کے ریکارڈنگ میں نظر آ گیا جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اسی وقت زرداری نے بے نظیر سے رابطہ کیا اور فون پر مبارکباد دی۔ بے نظیر لیاقت باغ راولپنڈی کے اپنے اس کامیاب جلسے پر بہت خوش تھی۔ زرداری نے اس کو سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ میں ہلا کر شکریہ ادا کرنے کو کہا اور انتہائی شاطر اور ذہین بے نظیر نے بدقسمتی سے یہ بات مان لی اور بلٹ پروف اور بم پروف لینڈ کروزر کی سن روف سے باہر نکل کر مجمع کی طرف ہاتھ ہلانے لگی۔ ایک سنائپر نے اس کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایک ہی گولی اس سنائپر نے چلائی جو بے نظیر کے کمپٹی پر جا لگی، جس سے بے نظیر کا بھیجا باہر نکل آیا اور کچھ لوگوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے بم دھماکے بھی کر دیے تاکہ سب کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ 27 دسمبر 2007 کی اس شام بے نظیر کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ زرداری نے فوراً عزیز بلوچ کو اگلا ٹاسک دیا اور خالد شہنشاہ بھی پیچھے پیچھے بے نظیر کے پاس پہنچ گیا۔ زرداری اس قدر محتاط ہو گیا کہ اس نے اس پورے واقعے کے ان کرداروں کو قتل کروا دیا جن کو اس نے خود یہ کام سونپا تھا۔ اس طرح سے اس کے خلاف عزیر بلوچ کے علاوہ کوئی براہ راست گواہ زندہ نہ رہا۔ عزیر بلوچ چونکہ اس پلاننگ کا براہ راست حصہ نہیں تھا اس لیے وہ زندہ رہا۔ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال سخت کشیدہ ہو گئی۔ اس صورتحال میں زرداری فوراً پاکستان پہنچ گیا اور اس نے اس قتل سے ابھرنے والی ہمدردی کی لہر کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکز میں اور سندھ میں حکومت بنا لی۔ KPK میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت بن گئی جبکہ بلوچستان میں مخلوص حکومت بنی۔ زرداری نے پلاننگ کے تحت پہلے سے تیار کردہ ایک جعلی وصیت نامے کو سامنے لا کر پیپل پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ یہاں بمبینوں سینما والی واردات کا تجربہ بہت کام آیا اور اسی وصیت نامے کی روح سے بلاول زرداری کا سیاسی نام بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا۔ سید یسریٰ رضا گیلانی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد حسب وعدہ صدارتی انتخابات ہوئے اور زرداری نے کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے اپنا نام آخری لمحات تک ظاہر نہ ہونے دیا اور کراچی کے ڈان الطاف حسین کی نامزدگی پر آخری لمحات میں صدارتی امیدوار بن گیا اور 6 ستمبر کو زرداری انتخابات کے نتائج کے مطابق زرداری صدر پاکستان کا انتخاب جیت لیا۔ جی ناظرین، یہ تو ہے
ایک یعنی صدر بننے تک کے زرداری صاحب کے معاملات، اب